والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ لوگوں کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کو بڑا سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں اور بڑی ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی صفائی ستھرائی میں لگے ہیں تو کچھ لوگ پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر، کچھ لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ان کی اپنے انداز میں عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ چیزیں جب دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اے قریش، تم لوگ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہو، ان کے طریقے کے، ان کے انداز کے، ان کے تعلیم کے مخالفت میں لگ گئے ہو، یہ غلط ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی یہ صاف ستھرائی، ان کی عبادت، ان کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت چاہنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس بات پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ ایک واقعہ اس کا یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک منافق گزرا ہے، کعب بن اشرف یہودی تھا۔ تو اس یہودی اور اس کے جو ماننے والے تھے کچھ لوگ، ان کو آپ نے دعوت دی تھی اسلام کی۔ کعب بن اشرف کے یہودیوں میں سے تھا، اس کو ایمان کی دعوت دی اور اس کو سمجھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہمیں کسی اور کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام کو جب اس نے جواب دیا تو اس بات پر کہ اس نے کہا کہ ہمیں کسی اور کی پیروی کی کیا ضرورت، ہم خود اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ کی اولاد ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے لوگ اکٹھے تھے، وہ جو ایک گروپ آیا تھا بہت بڑا، اس میں عیسائی جو تھے وہ کسی بھی طرح سے مقابلے سے عاجز ہو گئے، کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے پائے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خدائی صفات کو ملاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت چاہنے کے لیے کرتے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ تو اس بات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی علماء نے اس کے مختلف جو انداز لکھے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے کہ کفار کے کچھ طریقے تھے جو غلط تھے، بت پرستی تھی یا ان کے کچھ شرک کے مسائل اور تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اس ان کے بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ اب وہ بات ذہن میں رہے گی نا کہ کس مقصد پر ان کا بات ہوئی تھی، اور اس مقصد کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم نے کس انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا کہ قل، اے محبوب انہیں یوں جواب دو، انہیں یہ کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ ہر طریقہ اپنی جگہ، سب کا نچوڑ اور سب کا جواب ایک ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، چاہے بتوں کے پوجا کرنے والے ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو
سب کا جواب ایک کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اب میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اس کا ایک حل بتایا کہ بھئی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب یہی کہتے تھے، اور یہ کام ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اس کا جواب اللہ نے یوں دیا کہ محبوب